أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. صدر محفل حضرت قاری ضیاء اللہ سیالوی صاحب مدہ ظلہ العالی اور ہمارے بہت ہی دیرینہ اور بہت ہی اچھے دوست، اور اس کے علاوہ قاری شفقت اللہ صاحب، اور اسٹیج پر جلوہ فروز علماء، مشائخ، قائدین ملت، سامعین کرام جن میں خوبصورت نونہال نوجوان اور ہماری محلے اور دیگر جو محبین ہیں بزرگوں میں، ان سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت کے اوپر قاری شفقت اللہ صاحب نے اس کا اہتمام کیا کہ ایک مختصر سا کورس کیا جائے 10 دن کا، اور جو اس کی انفرادی بات مجھے محسوس ہوئی وہ یہ تھی کہ 63 منٹ کا انتخاب کیا گیا۔ یہ بڑی ایک انفرادی بات یہ تھی، اور اس کی نسبت حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک، یعنی آپ کی جو ظاہری حیات ہے اس سے جوڑی گئی۔ تو یہ جو نسبتوں کا سلسلہ ہوتا ہے اس کی اپنی برکات ہوتی ہیں، آپ کو ایک موقع ملتا ہے کہ آپ اظہار فرمائیں اپنی عقیدت کا، اپنی محبت کا۔ اس میں تقریباً 3 مختلف طبقۂ زندگی سے، جن میں بچے تھے، جس میں نوجوان تھے، 2-3 چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں، بزرگ تھے، ان سب نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا۔ تو مجھے یہ معاملہ کیسا لگا میں اس کے اوپر ضرور کہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے مدارس میں اس بات کی کمی ہے کہ سیرت کے اوپر باقاعدہ کوئی درس و تدریس نہیں ہوتی۔ قرآن اور حدیث کے اوپر ہوتی، صحیح ہے۔ اب یہ میں اپنی رائے پیش کر رہا ہوں، اور یہ رائے ایسی نہیں ہے کہ میں رائے کہہ کے پیش کر رہا ہوں تو آپ کو چلو یہ رائے ہے، اس کے اوپر ہم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، نہ یہ نہیں کہہ سکتے آپ۔ اس کے اوپر پھر گفتگو ہوگی کہ اگر آپ کہیں گے نا نہیں یہ نہیں ہو سکتا تو پھر ہم بھی گفتگو کریں گے، لیکن یہ رائے ہے۔ تو عدالت کا تقاضا یہ ہے، عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے، صاف گوئی اور حق گوئی کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی رائے کو میں نے اپنی رائے کہہ کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ اگر آپ سیرت مبارکہ سے ہٹا کر محض اسے ایک تصور، محض اسے ایک ایبسٹریکٹ کانسیپٹ، یعنی محض ایک تصور، ہم سب کو صبر کرنا چاہیے، اولیاء اللہ مومنین بھی ہیں اور انہیں کسی کا خوف بھی نہیں، صحیح ہے، ان کے لیے زندگی کی بشارت بھی ہے، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ الغرض یہ کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ پھر اللہ رب العزت کے پیارے نبی کے اخلاق کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انک لعلی خلق عظیم۔ تو یہ کیا ہے؟ محض اگر حضور کی سیرت کے ساتھ، حضور کی جو ماہ شب و روز ہیں یا ماہ و سال ہیں، ان کے ساتھ جب تک آپ جوڑتے نہیں ہیں تو آپ کو مطلب صحیح معنوں میں سمجھ نہیں آتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی کمی ہے۔ یہ میں کس کے حوالے سے کہہ رہا ہوں؟ مدارس کے حوالے سے، کہ مدارس میں قرآن پڑھایا گیا، حدیث پڑھایا گیا، اور باقاعدہ اگر سیرت کا اہتمام نہ کیا گیا تو یہ کمی ہے۔ اچھا، اس کمی میں مزید اضافہ کب ہوتا ہے؟ جب خطیب ممبر پر بیٹھ جائے نا، تو ایک تو ظاہر ہے وہ اگر اس کو مائک مل جیسے بھی مجھے مل گیا تو آپ دیکھیے گا کہ کب تک میں جان چھوڑتا ہوں، تو وہ اس کی جان نہیں چھوڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ قرآن اور حدیث کو جہاں چاہے نا اس کی مرضی اور منشا ہے وہاں پر وہ لگاتا جائے گا،
جہاں اس کا جی چاہے گا. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ بہت بھیانک نکلتا ہے. بھیانک کیا نکلتا ہے؟ اس کی سمجھ میں جو دین آیا ہے، اس نے کوئی تقابلی جائزہ پیش نہیں کرنا. اس کی سمجھ میں جو دین آیا ہے بس اس نے رکھ رکھ کر آپ کو بتاتے چلے جانا ہے. اور اگر تو آپ نے اس کو پیسوں پہ بلایا ہوا ہے، صحیح ہے، یا اسے کسی ایجنڈے کے اوپر بلایا ہوا ہے، آپ نے بلایا ہوا ہے یا کہیں سے آیا ہوا ہے، بس اس نے اپنا دین کو ایک سیاسی پرزے کے طور پر بیان کر کے چلے جانا ہے. یہ میں گزشتہ 2 سالوں سے میری ذاتی مشاہدہ ہے کہ یہ ہماری قوم کے ساتھ ہو رہا ہے. اور اس میں آپ جیسے سمجھدار لوگ جو ہر بات کے اوپر گردن بھی ہلا رہے ہیں، تائید بھی کر رہے ہیں، ان کو بہت اہم کردار ادا کرنا ہے. ان کے اوپر ذمہ داری ہے، کیونکہ جب آپ گردن ہلاتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے. اور اگر آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے تو اب آپ کی اخلاقی اور دینی ذمہ داری ہو گئی ہے کہ دین کو صحیح انداز میں پیش بھی کروایا جائے، نمبر 1، اور اسے آگے پہنچایا بھی جائے، نمبر 2، اور دین کو ہتھیار بننے سے، لوگوں کی نفسانی خواہشات کا ہتھیار بننے سے روکا بھی جائے. روکا بھی جائے. بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ ہے اصولی مقدمہ. اور اس کی روشنی میں آپ دیکھیے کہ سیرت کی کتنی اہمیت ہے. بہت زیادہ اہمیت ہے. اس لیے قاری شفقت اللہ صاحب نے یہ جو اہتمام فرمایا، ظاہر ہے آپ کی سرپرستی ہے ضیاء اللہ صاحب کی، لیکن یہ سنہرے حروف میں لکھے جانے والا کارنامہ ہے اس محلے، ماڈل کالونی، اور ایون میں نے تو آپ کو پورے پاکستان کا المیہ بتایا ہے. کہاں کا المیہ بتایا؟ مدارس کے نظام کو بخوبی اگر میں سمجھ پایا تو شاید صرف پاکستان تک سمجھ پایا ہوں. ٹھیک ہے، باہر کا اتفاق نہیں ہوا کہ وہاں پہ مدرسے کہتے ہیں، لیکن UK میں تو سارے یہیں کے گئے ہوئے سب، تو وہی ہندوستان پاکستان والا اسلام وہاں پر بھی ہوتا ہے، تو وہاں پر بھی ایسے ہی چلتا ہوگا. صحیح ہے، لیکن فرض کریں کہ عرب دنیا کی بات کی جائے تو اس کا میں دعویٰ نہیں کرتا، لیکن بالعموم یہ رویہ اختیار کیا. یہ اس کے حوالے سے ان کی اس خدمت کو سراہنا چاہیے، اور ہم اس کی داد دیتے ہیں. پچھلی بار بھی میں آیا، میں نے دی، اس بار بھی اس پورے اہتمام کی صورت میں قابل ستائش ہے. لیکن اس قابل ستائش محنت کو 4 چاند کون لگائے گا؟ جو ہمارے شرکائے محفل تھے، جنہوں نے ان 10 مجالس میں باقاعدہ شریک ہوئے. صحیح ہے، انہوں نے محنت سے سنا، ان کو محفوظ کیا، ایک خاص انداز میں سیرت کو سیکھنے کی کوشش کی. تو یہ میں یہ کہوں گا قاری صاحب کہ یہ ابتدا ہے. ہر مہینے آپ نے کوشش کرنا ہے کہ منیمم ایک نہ ایک نشست کا ضرور اہتمام کیا جائے، مختلف سطحوں پہ آپ کریں، تاکہ یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے یہ بہت بہت اہم ہے. اب آپ آئیں، چونکہ گفتگو کا موقع ملا تو میں ایک بات آپ کو مثال کے طور پہ بھی بتاؤں گا. ابتدائی والی گفتگو بعض اوقات اس میں اپنے اندر ایک تلخی لیے ہوئے ہوتی ہے، اور بعض اوقات اس سے کوئی غلط تاثر نہ جائے، تو جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کی میں ایک عملی مثال آپ کو پیش کرتا ہوں. دیکھیں، ایک بات اس بات کو بخوبی سمجھنا چاہیے کہ ہماری اس وقت قوم کیسی ہے؟ بس وہ جنت میں جانے کے لیے تیار بیٹھی ہوئی ہے. اسے کوئی بہانہ چاہیے، لیکن اس کی شرط ہے ایک. وہ شرط کیا ہے؟ کرنا کچھ نہیں ہے، ہون دسو کہن جانا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جنت میں جانے کے لیے تیار بیٹھی ہوئی ہے. وہ چاہتی ہے کہ ہمیں صحبت ملے حضرت دادا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ. وہ چاہتی ہے کہ اسے صحبت ملے حضرت جنید بغداد. وہ چاہتی ہے کہ اسے صحبت ملے حضرت حسن بصری. وہ چاہتی ہے کہ اسے صحبت ملے حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی. وہ چاہتی ہے کہ اسے صحبت ملے علامہ قشیری کی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چاہتی یہ ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ کرنا کچھ نہیں، ہون دسو کی کر، ہون کنج کرنا ہے. یہ ایک بہت بڑا مخبصہ ہے. اور اس قوم کو اگر دین اس انداز میں پیش کیا جائے کہ بے جاؤ کچھ نہیں کرنا، جنت انج لبے گی، تو میں یہ کہتا ہوں کہ پھر تو آپ کچھ نہیں کر رہے نا.
اور دین کا تصور کیا ہے، ایک مثال سے میں آپ کو پیش کرتا ہوں، اس کے بعد پھر چونکہ یہ ذرا موقع ایسا نہیں ہے، یہ فائنل ہے اور اس کے بعد بھی تقسیم بھی ہوگی۔ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اہلیہ، کیا اہلیہ، ہم سب کی ماں، اور ان پر قابل فخر اور رشک کرنے کو جی چاہتا ہے ایسی ماں ہے، صحیح ہے۔ عمر مبارک 30 سال، کتنی؟ 30 سال۔ 17 سال کی عمر میں عرب کے اس معاشرے کے اندر جہاں پر عورت کو اسلام سے پہلے تو کوئی مقام نہیں تھا نا، زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اس معاشرے کے اندر جہاں پر ظلم، جبر اور استبداد تھا، خواتین کو معاشرے سے باہر رکھا جاتا تھا، آپ کو لقب دیا اہل عرب نے کیا؟ ام المساکین، ام المساکین۔ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ام المساکین یعنی غریب پرور۔ یہ جو خاتون ہیں یعنی حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی، ان کا تصور دین سمجھیے گا اور پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کیا میں بات درست کر رہا ہوں۔ پہلی والی بات بھی کہ قرآن کریم کو آپ نے اس طرح سمجھنا ہے کہ جیسے آپ کا جی چاہے، یا سیرت سے جوڑیں گے، صحابہ کرام کے عملی زندگی کے نمونوں سے جوڑیں گے، جس میں محنت بھی ہے، جس میں جاں فشانی بھی ہے، جس میں جد و جہد بھی ہے، جس میں میدان جنگ کے زخم بھی ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ شہید ضرور ہونا ہے پر لڑنا کوئی نہیں ہے، شہید ہونا ہے لیکن سنیا ہے کہ لوگ مار چھڑ دے رہے، زندگی تمام ہو جاتی۔ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو شہید کی عظمت کو تو آپ چاہتے ہیں، کام کوئی نہیں کرنا۔ سنیے گا، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے اور یہ احادیث میں بھی مروی ہے کہ ایک بار آپ، اس زمانے میں ظاہر خواتین کے ہاں اس بات کا ایک چلن تھا کہ وہ کپڑوں کو رنگا کرتی تھی، صحیح ہے، اور اس سے ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ خوبصورت دکھیں گی، اور ظاہر ہے اگر اس کو شریعت کے تقاضوں کے مطابق ہو اور اس کے خلاف کوئی چیز نہ ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہوتا۔ تو کپڑوں کو رنگ رہی تھیں اپنی جو سہیلیاں تھیں ان کے ساتھ، اور یہ شادی کے بعد کی بات ہے۔ اور یاد رکھیے کہ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بعض روایات کے مطابق صرف 3 مہینے کی حضور کی صحبت اختیار کی، یعنی صرف 3 مہینے ہی آپ کی زندگی کو ملے، اور بعض روایات میں 8 مہینے ملے، تو اس کے درمیان بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا کہ سیرت کے حوالے سے روایات ہیں، اس میں کوئی بات یہ نہیں کہی جا سکتی کہ یہ یوں ہے، 8 مہینے ہی ہیں، اس کے اوپر نہیں، مطلب 3 سے 8 کے درمیان بہت کم وقت پایا۔ اسی دوران ہوتا یہ ہے کہ جب وہ سہیلیاں موجود ہیں، کپڑوں کو رنگ کیا جا رہا ہے، تو کوئی سی بھی ایک ایکٹیویٹی آپ سوچی ہو، اس دوران حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ تشریف لاتے ہیں گھر پر جب تشریف لاتے ہیں تو آپ کی نگاہ پڑی، اور نگاہ پڑنے کے بعد آپ چند لمحوں کے اندر آپ وہاں سے واپس تشریف لے گئے۔ تو سنیے گا ذرا واقعہ، کیا واقعہ ہوا ہے۔ حضرت زینب اپنی سہیلیوں کے ساتھ، یعنی وہی شریعت کے عین تقاضوں کے مطابق، آپ کو میں نے کیا بتایا کہ ابھی اسلام قبول نہیں کیا، ام المساکین، ایک طرف یہ ہے تقوی، پرہیزگاری، اور گھر میں یہ کام ہو رہا ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور چند لمحوں میں آپ واپس تشریف لے جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں کہا، صحیح ہے، الفاظ کے ذریعے سے کچھ نہیں کہا، صحیح ہے، کوئی حکم نہیں دیا، چہرے سے کوئی ایسے آثار آپ نے ظاہر نہیں فرمائے کہ کیا مجھے یہ کام پسند آیا یا ناپسند آیا، صحیح۔ جب چند لمحوں کے بعد آپ تشریف لے گئے تو حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا عشق مصطفیٰ دیکھیے، دین کی فہم و فراست دیکھیے،
آپ نے اسی وقت اپنی سہیلیوں کو کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری ہے. کیا گزری ہے؟ ناگوار گزری ہے. لہٰذا اب ہم یہ کام نہیں کریں گے. یعنی کپڑوں کو رنگنا آپ نے بند کر دیا اور اپنی دوستوں سے کہا کہ آپ تشریف لے جائیں. اب جو بات سمجھنے کی ہے سنیے. آپ مجھے بتائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیا یہ آپ توقع رکھ سکتے ہیں کہ کوئی حرام کام ہو اور ہم خاموش رہیں, لفظاً کچھ نہ کہیں؟ ناممکن. کوئی کام مکروہ تحریمی ہو اور وہ آپ کے سامنے ہو رہا ہو تو آپ خاموش رہیں؟ صحیح ہے. سنت ہوتی تب بھی آپ اس کو پسندیدگی کا اظہار کرتے, آپ کچھ فرماتے, اس کو اپریشیٹ کرتے آگے جا کر. ایسا ہی تھا نا. صرف چہرے سے بھی شاید وہ آثار نہ ہوئے. حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پہچان لیا کہ یہ کام حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ناپسند آیا, تو آپ نے اسی وقت کام ترک کر دیا. اب آپ اس پیمانے میں رکھیں نا ذرا اپنے آپ کو کہ اب عام گھر کی میں مثال دیتا ہوں. آپ کے مزاج کے کوئی چیز خلاف ہو جائے تو گھر میں ایک جنگ کا ماحول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بعض گھروں میں گالم گلوچ کا عالم ہوتا ہے, بچے بیٹھے ہوئے ہیں یا نہیں بیٹھے ہوئے. صحیح ہے, بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو میرے؟ آپ کا مزاج اگر ایسا ہے تو مجھے بتائیں کہ یہ جو عشق کے نعرے لگاتے ہیں یہ کیا لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوتے ہیں؟ گھر پہ کیا ہے, کس طرح آپ نے گھر پر رہنا ہے, کس طرح آپ امید رکھنی چاہیے. لیکن عمل ضروری ہے. اور آپ خود غور کیجئے کہ ایک چیز جسے حضور ناپسند فرماتے ہوں, آپ کس منہ سے حضور کے سامنے جائیں گے روز قیامت؟ صحیح ہے. لہذا سیرت کا فہم نمبر 1 اور دین میں عمل کی اہمیت, اس کے بغیر اگر آپ سمجھ رہے ہیں, میری دانست میں یہ منہج, یہ دین کو سمجھنا, دین کو اس طرح بیان کرنا, یہ نامناسب رویہ ہے. یہ نامناسب رویہ ہے. اور گزشتہ 74 سے 75 سالوں کے اندر پاکستان کی ان حدود کے اندر اگر اسلام کو ہم نے اس انداز میں پیش کیا تو آج ہم یہ جو رو رہے ہیں کہ اسلام نافذ نہیں ہوا, اسلام نظر نہیں آندا, گھٹ نظر آندا ہے, اے ہو گیا او ہو گیا, تو پھر قصور نہ امریکہ ہے, نہ یہودی ہیں, نہ کوئی اور ہے, پھر قصور ہمارے اندر ہے. اسے تلاش کیجئے, اسے درست کرنے کی کوشش کیجئے. تو ان چند گزارشات کے ساتھ ایک بار پھر خراج تحسین پیش کرتا ہوں حضرت علامہ قاری ضیاء اللہ سیالوی صاحب کو, قاری شفقت اللہ صاحب کو, آپ کی پوری ٹیم کو. اور یہ جو انہوں نے فرمایا کہ میں سرپرستی کرتا ہوں, میں آپ کی ٹیم کا حصہ بن کر پراؤڈ فیل کرتا ہوں, لیکن سر سرپرستی حضرت فرماتے ہیں اور حضرت موقع دیتے ہیں, اپنا پلیٹ فارم فراہم کرتے ہیں, ہم ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, آپ ہمیں کبھی بھی پیچھے نہیں پائیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.